تو عزیز طلباء دیکھیں کہ بھائی ہیں، بھائی محسن صاحب، محسن محمود صاحب ہیں حاضر ہیں؟ جی، محسن محمود صاحب ہیں؟ محسن محمود صاحب کی بات موجود ہے نہیں ہے؟ جی پہلی کلاس میں تھے استاد جی، ابھی نہیں ہے۔ چلو، تو یہ سبق تو اہم تھا۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، اس کے متعلق میں نے کہا تھا کل سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہاں پر باب افتعال کے متعلق ایک ضابطہ اور فائدہ بتایا گیا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر افتعال کا فا کلمہ اگر افتعال کا فا کلمہ دال زال زا ہو تو، یعنی باب افتعال کے فا کلمے میں اگر دال زال یا زا دال زال زا ہو تو تا افتعال دال سے بدل جاتی ہے۔ یہ ایک انہوں نے رابطہ بتایا کہ بھائی باب افتعال کی فا کلمے کے اندر اگر یہ حروف آ جائیں، دال یا زال یا زا آ جائے تو وہ دال سے بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک مثال دی ہے ادعاؤن۔ ادعاؤن کے اندر دیکھیں، یہاں پر باب افتعال کی جو تا ہے وہ دال ہو گئی، دال کو دال میں پھر ادغام کیا گیا۔ یہاں پہ ادعاؤن اصل میں تھا، یہ طلباء، تو ادعاؤن اصل میں تھا ادعاؤن۔ تو آپ اس ضابطے کو دیکھیں کہ بھائی باب افتعال کی فا کلمے میں دال ہے، ادعاؤن بنا افتعالن۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، باب افتعال کی تا جو ہے وہ دال بن جائے گی۔ تو آپ نے باب افتعال کی تا کو دال بنا دیا تو کیا بن جائے گا، ادعاؤن۔ پھر دو حرف ایک جیسے بن جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک ساکن تھا تو دوسرے کو اس پہ ادغام کر دیا تو کیا بن جائے گا، ادعاؤن۔ ایک تو صورت یہ بن گئی، دوسری ہے ازدحام، ازدخارن ازدخارن اصل میں تھا ازتخارن۔ تو جو ازتخارن جو ہے، اس میں دیکھیں باب افتعال کی تا کو دال کر دیا اور دال کو زال میں ادغام کیا گیا۔ یہاں پہ یہ ضابطہ نہیں جاری ہو رہا کہ باب افتعال کی جو نا آپ نے کیا کر دیا، تا کو دال کر دیا، دال نہیں بنایا، یہاں پر آپ نے کیا کر دیا، ہم تا کو زال بنا دیا، زال کو زال میں ادغام کر کے ازدخارن بنا دیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر دیکھیں، اور یہ جو صورت ہے کہ بھئی دیکھیں باب افتعال کے فا کلمے میں زال آ رہا ہے، تو زال کو آپ نے کیا کر دیا ہے، باب افتعال کی تا کو آپ نے دال نہیں بنایا، حالانکہ اوپر یہی بات ہو رہی ہے کہ بھائی باب افتعال کی تا کیا ہو جاتی ہے، دال بن جاتی ہے۔ یہاں پر آپ نے دال نہیں بنایا بلکہ اس کو زال بنا دیا، اور پھر زال کو زال میں ادغام کر کے آپ نے کیا بنا دیا، اس کو ازدخارن، یہ صورت بنا دی ازدخارن۔ تو یہ کیوں ہوا، ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری آگے دیکھیں، اب دیکھیں، اور دیکھیں اس میں تیسری بات یہ ہے ازدحامن کے متعلق۔ دیکھیں ازدحامن، اب ازدحامن کے اندر کیا ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے میں زا ہے، باب افتعال کے فا کلمے میں زا ہے، تو آپ نے کیا کر دیا، باب افتعال کی تا کو آپ نے دال بنا دیا، اور یہاں پہ ادغام بھی نہیں کیا آپ نے۔ پہلی مثال میں ادعاؤن میں آپ نے کیا کر دیا، دال بنا دیا اور دال کو دال میں ادغام کر دیا۔ دوسری مثال میں آپ نے کیا کر دیا،
تا تو نہیں بنایا بلکہ آپ نے زال بنا دیا، زال کو زال میں ادغام کر کے آپ نے ازدخارن بنا دیا. تو یہ کیوں ہے؟ رابطہ تو ایک بتایا جا رہا ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہے. اس طرح کیوں؟ یہ بات سمجھ میں آئی عزیز طلباء؟ جی استاد جی. جی استاد جی. آپ آپ کو اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ اوپر بات ہو رہی کہ اگر افتعال کا فا کلمہ دال دال زا ہو تو تا افتعال دال سے بدل جاتی ہے، حالانکہ جو نیچے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ مثالیں اس کے الٹ ہیں. ایک مثال تو موافق ہے، دوسری مثالیں جو ہے اس کے موافق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں. جواب سنیں کہ پہلی جو مثال ہے ادعاءن والی، پہلی مثال جو ہے ادعاءن والی، اصل میں یہ ضابطہ یوں ہے، یہ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں دال زال زا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو باب افتعال کی دال کی تا کو ہم کیا کریں گے؟ دال بنا دیں گے، پھر دال کو دال میں ادغام کر دیں گے. لیکن دوسری جو صورتیں بتائی ہیں ان میں فرق ہے. ایک ہے ادعاءن والی صورت، اس میں تو یہی ہے پہلی صورت میں کہ آپ نے کیا کر دیا، ادعاءن میں باب افتعال کی تا کو دال بنا دیا، پھر دال کو دال میں ادغام کر دیا. جب آپ نے دال بنا دیا کہ دو حرف ایک جیسے بن گئے تو کیا بن جائے گا؟ ادعاءن. دوسری صورت ادخارن والی، ادخارن جو ہے نا اس کے اندر تین صورتیں بنتی ہیں، تین وجہ اس میں جائز ہیں، تین وجہ اس میں جائز ہیں. جی عزیز طلباء، جو ادخارن والی جو صورت ہے نا اس میں تین وجوہات جائز ہیں. نمبر ایک، آپ نے دیکھیں کیا کریں گے، جی پہلی صورت ہے ادخارن. اب باب افتعال کی اگر فا کلمے میں زال آ جائے، زال، تو اس کے اندر تین وجہیں پڑی جاتی ہیں، تین طرح سے ان کے اندر جو ہے نا تبدیلیاں آتی ہیں. نمبر ایک، اس میں پہلی تبدیلی یہ ہے کہ آپ اس میں اظہار کر دیں. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ باب افتعال کی تا کو بس تا کر دیں، باب افتعال کی جو تا ہے اس کو دال بنا دیں. کس طرح کہ آپ اس کو کر دیں، آپ اس کو یوں بنا دیں، دے خارن. ایک صورت یہ ہے خارن والی. دوسری صورت یہ ہے، دوسری جو صورتیں دو صورتیں جو ہے ادغام والی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کیا کر دیں، باب افتعال کی تا کو آپ زال کر دیں، فا کلمے کی جنس بنا دیں. اس طرح ادخارن، آپ نے کیا کر دیا، باب افتعال کی تا کو آپ نے زال بنا دیا، پھر زال کو زال میں ادغام کر دیا. جب دو حرف ایک جیسے بن گئے تو آپ نے کیا کر دیا، اس کو ادغام کر دیا. تو کیا بن جائے گا؟ ادخارن. یہ ہے ایک ادغام کی صورت. دوسری ادغام کی صورت یہ ہے، کہاں چلا گیا، ماشاءاللہ ڈیلیٹ ہو گیا. جی عزیز طلباء، تو پہلی صورت یہ تھی کہ آپ کیا کر دیں، اس کو اظہار کر دیں. اظہار کا کیا مطلب کہ آپ کیا کریں، باب افتعال کی تا کو دال بنا دیں، دال بنا کر اس کو پڑھیں. کیسے؟ ازدخارن. دوسری اس کے اندر وجہ
آپ کیا کر دیں، باب افتعال کی جو تا ہے اس کو آپ زال کر دیں، یعنی فا کلمے کی جنس کر دیں، پھر جنس کو جنس کے میں ادغام کر دیں تو کیا بن جائے گا، اذخارن، اذخارن۔ اور تیسری اس میں صورت یہ ہے کہ آپ کیا کر دیں، باب افتعال کی جو باب افتعال کی جو تا ہے اس کو آپ دال بنا دیں، پھر باب افتعال کا جو فا کلمہ ہے نا اس کو بھی آپ دال بنا دیں، دونوں کو دال بنا کے آپ کیا پڑھیں، ادخارن، ادخارن۔ تو اگر دال ہو فا کلمے میں تو اس کے اندر یہ تین وجوہات پڑھی جاتی ہیں، ادخارن، ادخارن اور ادخارن۔ ٹھیک ہو گیا، دو ادغام کی اور ایک اظہار کی۔ یہ تو تھی باب افتعال کے فا کلمے میں جو زال ہو۔ اگر زا آ جائے، زا، اگر زا آ جائے تو اس کے اندر دو وجوہات پڑھی جائیں گی۔ اگر زا آ جائے تو اس میں دو وجوہات پڑھی جائیں گی۔ نمبر ایک، آپ کیا کر دیں، باب افتعال کو صرف دال سے بدل دیں، باب افتعال کی جو تا ہے نا، افتعال کی تا، اس کو آپ دال بنا دیں۔ ایک وجہ یہاں پر وہ ایک وجہ لکھی گئی ہے اظہار والی، یہاں پر اس ایک وجہ کو لکھا گیا ہے، یہ ہے ازدحام میں، ازدحام، زا ہے نا، زا، اب اس کے اندر ایک وجہ اظہار والی یہاں پہ لکھی گئی، اظہار۔ ہاں پتہ نہیں، چلے جاتے ہیں جی۔ تو ایک وجہ اس میں یہ لکھی ہوئی ازدحام، یہ اظہار والی ہے کہ آپ باب افتعال کی تا کو آپ دال بنا دیں، ایک وجہ اس کے اندر یہ ہے۔ دوسری اس کے اندر ادغام کی صورت ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کیا کر دیں، باب افتعال کی باب افتعال کی جو تا ہے اس کو آپ فا کلمے کی جنس بنا دیں، یعنی زا میں تبدیل کر دیں، پھر زا کو زا میں ادغام کر کے اس کو یوں پڑھیں، ازدحامن کو کیا پڑھیں گے، ازدحامن، ازدحامن۔ تو یہاں پر کتاب کے اندر بعض صورتوں میں انہوں نے جو نا بعض ادغام والی صورتیں لے آئے ہیں، بعض صورتوں میں اظہار والی صورتیں لے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر بھائی محسن صاحب نے کہا تھا کہ استاد جی ازدحامن میں باب افتعال کی تا کو دال بنایا گیا ہے، دال بنایا گیا ہے، اور دوسری صورتوں میں مثلاً جو تھی ازدخارن میں تھے اس میں دال نہیں بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلی دو صورتوں میں دال بنایا جا رہا تھا اور اس میں اور ادغام کیا جا رہا تھا، یہاں پر جو ہے باب افتعال کی تا کو دال تو بنایا گیا لیکن اس کے اندر ادغام نہیں کیا گیا۔ تو ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ اس کے اندر کچھ اظہار کی، کچھ ادغام کی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر باب افتعال کی تا کلمے میں، اگر باب افتعال کی فا کلمے میں دال ہو تو اس میں ایک ہی صورت چلے گی، کون سی، ادغام والی، کہ بھائی باب افتعال کی تا کو دال کر دیں، پھر دال کو دال میں ادغام کر دیں، ادعاء ہو جائے گا۔ اگر باب افتعال کی اگر فا کلمے کے میں کیا زال ہو تو اس کے اندر تین وجہ پڑھی جائیں گی۔ نمبر ایک کہ آپ اظہار کر دیں، یعنی باب افتعال کی جو تا ہے اس کو آپ دال بنا دیں، باب افتعال کی تا کو دال بنا دیں، تو آپ نے دال بنا دیں گے، ازدخارن، ازدخارن، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کیا کر دیں، باب افتعال کی فا کلمے کی جنس بنا دیں، ٹھیک ہے، زال کو زال، باب افتعال کی تا کو زال بنا دیں، زال کو زال میں پھر ادغام کر دیں گے، جب دو حرف ایک جیسے ہو جائیں تو ادغام ہو جائے گا، تو ازدخارن۔ تیسری صورت یہ ہے کہ باب افتعال کی جو فا کلمہ ہے، باب افتعال کی تا کو آپ دال بنا دیں، پھر فا کلمے کو بھی تا کی جنس سے بنا دیں اور ان میں ادغام کر دیں، ادخارن۔ یہ تھا زال کے متعلق۔ اور جب باب افتعال کی فا کلمے میں زا آ جائے تو اس کے اندر دو صورتیں پڑھی جائیں گی۔ نمبر ایک اظہار، یعنی باب افتعال کی تا کو آپ زا بنا دیں گے، باب افتعال کی جو تا ہے اس کو دال بنا دیں گے، اور کیسے پڑھیں گے، ازدحامن، ازدحامن، جیسے یہاں پہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اظہار کی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے ادغام کی، کہ آپ کیا کر دیں، باب افتعال کی جو تا ہے اس کو زا کر دیں، فا کی جنس بنا دیں، پھر فا کلمے کو فا میں ادغام کر دیں گے تو کیا بن جائے گا، ازدحامن، ازدحامن۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ادغام اور اظہار کو مکس کر دیا ہے۔ آگے چلیں، بات سمجھ میں آئی؟ جی استاد جی۔ آگے 6
فائدہ نمبر 6 یہ بھی باب افتعال کے متعلق ہے کہ دیکھیں اس کے اندر بھی دیکھیں وہی صورتیں آ جاتی ہیں ظاہر کی اور ادغام کی۔ اب دیکھیں اگر افتعال کا فا کلمہ حروف اتباق یعنی صاد ضاد طا ظا، صاد ضاد طا ظا میں سے ہو تو تا کو طا سے بدل، تا جو ہے طا سے بدل جاتی ہے، یعنی باب افتعال کی جو تا ہے وہ طا سے بدل جائے گی، طا سے بدل جائے گی، یعنی اس کو فا کلمے کی جنس بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں، جیسے دیکھو اس طالع ہے، اس طالع ہے، اب دیکھو یہ اصل میں کیا تھا، اس طالع ہے، اس طالع ہے۔ اب دیکھو یہ جو پہلی صورت ہے اس طالع ہے، یہ اصل میں کیسے کس طرح تھا، یوں تھا اس طالع ہے، تو باب افتعال کی فا کلمے میں سواد آ گیا، تو اس صورت میں کیا کریں گے، باب افتعال کی جو تا ہے اس کو طوا سے بدل دیں گے، تو آپ نے طوا سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا، اس طالع ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دوسری مثال ہے از طرب۔ اب از طرب میں بھی وہی ہے کہ باب افتعال کی جو تا تھی وہ طوا سے تبدیل ہو گئی۔ کیوں طوا سے تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر کیا تھا، حروف کون سے تھے، ضاد آ گیا، فا کلمے میں کیا آ گیا، ضاد آ گیا، حروف اتباق میں سے ضاد ایک حرف ہے، تو کیا آ گیا، ضاد آ گیا، تو کیا بن جائے گا، باب افتعال کی تا جو طوا بن جائے گی۔ اصل میں کیا کس طرح تھا، از طرب، اصل میں از طرب تھا، پھر اب ضاد آنے کی وجہ سے باب تا جو تھی وہ طوا سے بدل گئی، یہ صورت بن گئی از طرب۔ ٹھیک ہے، تیسری صورت ہے اطلع۔ اطلع، اب دیکھو اطلع اصل میں کیا تھا، اطلع، اب دیکھو طوا جو تھا فا کلمے میں آ گیا، باب افتعال کی فا کلمے میں طوا آ گیا، تو تا جو ہے تا، اس کو آپ نے کیا کر دیا، طوا بنا دیا، آپ نے کیا بنا دیا، طوا بنا دیا۔ جب دو حرف ایک جیسے بن گئے، پہلا ساکن تھا تو دوسرے میں اس کو ادغام کر دیا، تو کیا بن جائے گا، اطلع، اطلع سے اطلع، سمجھ میں آیا، اطلع۔ اگلی صورت ہے، اگلی مثال ہے از طلع، از طلم، از طلم، از طلم، اب جو یہ اصل میں تھا از طلم، تو باب افتعال کی تا کو آپ نے کیا بنا دیا، طوا بنا دیا، تو از طلم اصل میں از طلم، از طلم اصل میں تھا، تو اس کو ہم نے تا کو طوا سے بدل دیا، از طلم۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں اگر یہ حروف آ جائیں، صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، تو باب افتعال کی تا جو ہے وہ طوا سے بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا۔ جی استاد جی۔ آگے ہے 7واں فائدہ، جب باب تفاعل اور تفاعل کا فا کلمہ من جملہ 11 حروف میں سے کوئی ہو۔ اب دیکھیں یہ 11 حرف ہیں، تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، تا، ثا، یہ تو ترتیب سے الف با تا ثا، یہ ترتیب سے ہیں، تا ثا، اس کے بعد دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ بھی ترتیب سے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان 11 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمے میں آ جائے، باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے میں آ جائے، تو جائز ہے کہ تا تفاعل اور تفاعل کو فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کریں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ فا کلمے میں آ جائے تو باب تفاعل اور تفاعل کی جو تا ہے وہ فا کلمہ بن جائے گی، اور پھر فا کلمے کو فا میں ادغام کر دیں گے، جب دو حرف ایک جیسے بن جائیں گے تو ادغام کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں ساکن ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل لگائیں گے، تو دیکھیں جب ابتدا بالسکون محال ہونے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، حمزہ وصلی اس کے شروع میں لائیں گے، جیسے دیکھیں اطہارا، اطہارا، اب دیکھو اطہارا میں اطہارا یطہر اطہورا، یہ اصل میں تھا تطہر یتطہر تطہورا۔ ٹھیک ہے،
اب دیکھو اس اعتبار سے جو نا وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی ثلاثی مزید کی ابواب بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل، اس کے اندر جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا اتنے باب بنتے ہیں. تو بس ساتھیوں نے کہا کہ استاد یہ بھی باب فلاں کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ اصل میں یہی بے حمزہ وصل کے ابواب ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ قاعدہ جاری ہونے کی وجہ سے حمزہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو با حمزہ وصل میں شمار کر دیتے ہیں. تو دیکھیں اصل میں کیا تھا، تطہر یتطہر تطہرا، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کر دیا بھائی، دیکھیں اس کے اندر، اس مثال کے اندر آپ دیکھیں اس کے فا کلمے میں تو آ رہا ہے، فا کلمے میں تو، یعنی اس 11 حروفوں میں سے کوئی ایک حرف یعنی تو آ رہا ہے، تو آ رہا ہے. تو آپ نے کیا کر دیا، باب تفعول کی تا جو ہے اس کو آپ نے فا کلمے کی جنس بنا دیا. یعنی فا کلمہ کون سا ہے، تو. تطہر میں فا کلمہ تو ہے نا، تو آپ نے تا کو تو بنا دیا. جب تو بنا دیا تو پھر کیا ہو گیا، تو کو تو میں ادغام کر دیا. جب آپ نے ادغام کر دیا تو پڑھنا مشکل تھا. اب اس کو کیسے پڑھیں، تو حمزہ وصلی شروع میں لے آئے. ابتدا بالسکون محال ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی شروع میں لے آئے. تو کیا بن جائے گا، اطہر یطہر اطہرا. آگے ہے استاقل یستاقل استاقلا، یصل مزا تساقل یتساقل تساقلا، باب تفاعل تفاعل. اب جو دیکھیں اس میں فا کلمے میں تا آ رہا ہے، کون سا حرف آ رہا ہے، تا. اب دیکھیں سا آ رہا ہے تو اب نے قاعدہ کیا پڑھا کہ بھئی باب تفاعل کی تا جو ہے وہ فا بن جائے گی، فا کلمہ بن جائے گا. پھر فا کو فا میں ادغام کر دیں گے. جب ادغام کر دیں گے تو ابتدا میں سکون محال ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی شروع میں لے آئیں گے. تو کیا بن جائے گا، استاقل یستاقل استاقلن. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی عزیز طلباء، او بھائی بولتے جائیں. جی حضرت، جی حضرت. استاد جی یہ سارے جو قاعدے ہیں یہ آئسولیشن میں ہے، کوئی اس کی اپلیکیشن نہیں نظر آ رہی. شاید کہیں بعد میں آئے، لیکن اس وقت تو بالکل آئسولیشن میں پڑھ رہے ہیں. آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم جب اجرا کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قرآن پاک کا اجرا کریں گے نا سیکھو کا، تو انشاءاللہ یہ قواعد جو بھی ہے نا آپ کو اس وقت سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. پریشان نہ ہو. نئی نئی چیزیں ہیں نا، نئی نئی چیزیں ہیں، تو نئی نئی چیزیں جو ہوتی ہیں شروع میں وہ تھوڑی مشکل نظر آتی ہیں، مشکل سمجھ میں آتی ہیں. بار بار اس کا جو ہے نا تکرار کرنے کی وجہ سے وہ چیز ازبر ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اذا تقرر الکلام تقرر فی القلب. ایک بات کو آپ جتنا زیادہ دہرائیں گے نا وہ آپ کے دل میں وہ پختہ ہو جائے گی. جیسے ہمارے تبلیغ حضرات کہتے ہیں بھائی اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ پاک کا تذکرہ کریں. جتنا زیادہ تذکرہ کریں گے اس کا اثر آپ کے دل پہ ہوگا. تو یہ بھی یہی بات ہے کہ ایک بات کو آپ جتنا اس کو دہرائیں گے، تکرار کریں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے، دہرائیں گے، تو وہ آپ کے دل میں پختہ ہو جائے گی. ایک مرتبہ پڑھنے سے تو وہ پختہ نہیں ہوگی نا. تو بار بار جب ہم اس کا اجرا کریں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. تعلیلات متفرقہ. اب چھوٹے چھوٹے انہوں نے تعلیلات رابطے بتائے ہیں، تو پڑھ لیتے ہیں. جس الف کے بعد، جس الف کے پہلے ضمہ ہوگا اس کو واو سے بدلیں گے. یعنی الف سے پہلے اگر ضمہ آ جائے، الف سے پہلے ضمہ آ جائے تو الف واو سے بدل جاتا ہے، الف واو سے بدل جاتا ہے. کیونکہ ضمہ جو ہوتا ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، واو کا تقاضا کرتا ہے. ضمہ کو کھینچنے سے واو پیدا ہوتا ہے. تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ جس الف کے پہلے ضمہ ہوگا اس کو واو سے بدلیں گے. جیسے دیکھیں ماضی خادع، باب مفعل کا صیغہ خادع ضرب. اب اس کا جب ہم ماضی بنائیں گے، ماضی مجہول بنائیں گے، تو کیا بنائیں گے، خادع سے خود یا ضرب سے زورب. تو دیکھو الف کیا ہو جائے گا، الف سے اب خادع میں خا پر زبر ہے، فتح ہے. جب اس کو ہم خا کو پیش دے دیں گے تو یہ الف جو ہوگا واو سے بدل جائے گا. تو خادع سے کیا بن جائے گا،
خودع، خودع، ٹھیک ہے. اسی طرح خالد، خالد، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. اب اسی الف سے پہلے اگر پیش آ جائے، یعنی خا کو اب ہم پیش دے دیں گے تو یہ الف جو ہے خالد میں الف جو ہے وہ واو سے بدل جائے گا. جیسے دیکھیں خالد سے خویلد، خویلدن، خویلد، جب پیش دے دیں گے تو الف کیا ہو جائے گا؟ واو سے بدل جائے گا. تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ الف سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو وہ الف واو سے بدل جاتا ہے. جیسے خاد سے خودیا، ضارب سے زوربا، ٹھیک ہے. دوسری دلیل ہے کہ جو الف کے اس سے پہلے مکسور ہوگا وہ یا سے بدل جائے گا. اب یا پہلے تھی الف سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو الف واو سے بدل جائے گا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر الف سے پہلے کسرہ آ جائے، الف سے پہلے کسرہ آ جائے، یعنی الف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مکسور ہو تو وہ الف یا سے بدل جاتا ہے، یا سے بدل جاتا ہے. جیسے محرابن، اب محرابن کے اندر دیکھیں آپ، محرابن میں را الف جو ہے، الف سے پہلے زبر ہے، را، را کے اوپر کیا زبر ہے. اگر اسی را کو ہم زیر دیں گے تو یہ الف جو ہے یا سے بدل جائے گا. جیسے دیکھیں محرابن سے محاریب، محاریب. اب اس کی جمع جب ہم نے محراب کی جمع بنائی محاریب، تو الف جو تھا، الف جو را کے بعد آ رہا تھا وہ الف یہاں پر محاریب میں الف یا سے بدل گیا، محرابن سے محاریب. اسی طرح مفتاحن، آپ نے پڑھا نا بھائی، اسم اعلی کے سیگے جمع مکسر کے جمع کے سیگے، مفتاح، مفتاحن، مفاتیح، مزراب، مزرابان، مزاریب. تو مفتاح واحد ہے، مفاتیح اس کی جمع ہے. تو دیکھیں مفتاحن، مفتاحن میں تا کے بعد الف ہے، مفتاحن، اور الف سے پہلے زبر ہے. تو اگر اس الف سے پہلے اگر زیر آ جائے، تا کو زیر آ جائے تو وہ الف یا سے بدل جاتا ہے. تو آپ نے جمع اس کی بنائی مفاتیح، مفاتیح. تو یہ جو یہاں پہ الف جو تھا وہ کیا بن گیا؟ یا سے تبدیل ہو گیا. تو یہ دو ضابطے بتائے بھائی، الف سے پہلے ضمہ آ جائے تو وہ الف واو سے بدل جاتا ہے، اگر جو نا ضمہ نا وہ کسرہ آ جائے تو وہ الف یا سے بدل جاتا ہے. یہ دو دلیلات، دو ضابطے بتائے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آگے انشاءاللہ کل ہم دوسری دلیلات شروع کریں گے. ابھی ٹائم ہو گیا ہے، نماز کی تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی.